وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا۔ آیت نمبر 10 کی طرف چلتے ہیں۔ اس اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا، اے ہمارے پروردگار، ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائیے اور ہماری اس صورتحال میں بھلائی کا راستہ مہیا فرما دیجیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو کیا جواب آتا ہے؟ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ چنانچہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سال تک کے لیے غار میں سلائے رکھا۔ کانوں پر تھپکی دینا عربی زبان کا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گہری نیند طاری کر دینا، گہری نیند طاری ہو جانا۔ وجہ یہ ہے کہ نیند کے شروع میں کان آوازیں سنتے رہتے ہیں، جب ہم لیٹ جاتے ہیں، سونے کے لیے لیٹتے ہیں، ابھی غنودگی میں ہوتے ہیں، ابھی نیند پورے طریقے سے جب ہم پہ نہیں طاری ہوتی تو ہم ہمارے کان سنتے ہیں، کوئی ہمارے پاس بات کرے، ایون ڈور نوک ہو، کوئی بھی ہلکی سی آواز ہو، ایون جو ہے روم میں کوئی چیز چل رہی ہو، ایون چلنے پھرنے کی آوازیں بھی وہ ہمارے کان سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ نیند کے سٹارٹ میں کان آوازیں سنتے رہتے ہیں اور ان کا سننا اسی وقت بند ہوتا ہے جب ہم گہری نیند میں چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جب وہ سوتے ہیں تو ان کو ہر چیز کا پتہ چل رہا ہوتا ہے، کہ اگر ان کے کوئی پاس بھی چل رہا ہو، اگر کوئی ہلکی سی آواز آئے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اٹ مینس کہ ان کو گہری نیند آتی ہی نہیں ہے۔ اکارڈنگ ٹو قرآن گہری نیند کیا ہے، تھپکی دے کر سلانا کیا ہے؟ فی الکہف علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سالوں تک غار میں سلائے رکھا۔ اعلی آذانہم، ان کے کانوں کو سلا دیا، گہری نیند طاری کر دی۔ اور گہری نیند کیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو قرآن گہری نیند یہ ہے جب آپ کے کان بیرونی آوازوں کو سننا بند کر دیتے ہیں، جب کوئی بھی آواز آپ کے کان میں پڑے اور آپ کی نیند ڈسٹرب نہ ہو، یہ گہری نیند ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو گہری نیند تبھی ہوگی جب آپ کے کان بیرونی کسی بھی آواز کو نہ سنیں گے اور آپ کی نیند میں کوئی خلل نہیں پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اصحاب کہف کو، غار والے نوجوانوں کو کیسے سلایا کہ ان کے کانوں پر تھپکی دی، گہری نیند سلا دیا کہ کان ان کے بیرونی آوازوں کو سننے سے کہنے کے بند ہو گئے، ان کو بیرونی کوئی بھی آواز نہیں سن رہی تھی۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو جگایا، لنعلم اج الحزبین احصی لما لبثوا امدا، تاکہ یہ دیکھیں کہ ان کے دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ اپنے سوئے رہنے کی مدت کا زیادہ صحیح شمار کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نیند تو ان پر طاری کر دی تھی، اب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے دکھانا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا ٹائم لگاتے ہیں، توحید پر قائم رہتے ہیں، ایک الہ کو مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح سے پروٹیکٹ کرتا ہے۔ وقت کے بادشاہ جتنے بڑے مرضی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر کوئی توحید پہ ڈٹ جاتا ہے، اللہ کے راستے پہ ڈٹ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ بھوک پیاس ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بے نیاز کر دیا، نہ ان کو لباس کی ضرورت نہیں رہی، نہ ان کو کھانے پینے کی ضرورت رہی، جو ہماری بیسک نیڈز ہیں۔ ٹھیک ہے، بیسک نیڈز کی ضرورت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ختم کر دی، لیکن ان کو زندہ رکھا۔ نہ لباس کی ضرورت، نہ کھانے پینے کی ضرورت، نہ باقی جو ضروریات ہیں جو انہوں نے پوری کرنی تھی، جو ان کی بیسک نیڈز تھی، ان سب سے ان کو مستثنا کر دیا، ان سب سے غافل کر دیا، بے پرواہ کر دیا۔ اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا، ان کی باڈیز کی حفاظت کی، ان کی زندگیوں کی حفاظت کی، اور دکھانے کے لیے کہ اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے جو اللہ کے لیے اپنا ٹائم لگاتے ہیں، جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا ہیلپر مانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا ماوا اور منشا ہے۔ پھر ہم نے ان کو جگایا تاکہ یہ دیکھیں کہ ان کے دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ اپنے سوئے رہنے کی مدت کا زیادہ صحیح شمار کرتا ہے۔ اب آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ لوگ بیدار ہوئے تو آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ وہ کتنی دیر تک سوئے ہیں، اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔
نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم تمہارے سامنے اس واقعے کا ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے. کہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جو کہ تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً ہم انتہائی بےہودہ بات کریں گے. ابن کثیر کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بادشاہ کو ان کے عقیدے کا پتہ چلا تو اس نے انہیں اپنے دربار میں طلب کیا اور ان سے ان کے عقیدے کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے بڑی بے باکی سے، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ توحید کا عقیدہ بیان کیا، جس کا آگے ذکر آ رہا ہے کہ دل کی مضبوطی کا حوالہ اسی آیت میں دیا گیا ہے کہ انہوں نے، ان کے دل مضبوط تھے کس چیز کے لیے؟ توحید کے لیے، کہ ہم جواب دیں گے تو توحید کا، کہ ہاں ہم ایک الہ کو مانتے ہیں، ایک معبود کو مانتے ہیں، اور ہم ٹھیک ٹھیک جواب دیں گے چاہے ہمارے ساتھ جیسا بھی سلوک کیا جائے بادشاہ کی طرف سے. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں. لولا یأتون علیہم بسلطان بین، اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے تو اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بھلا اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے؟ اس سے بڑا ظالم کو کون ہو سکتا ہے؟ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم الگ ہو چکے ان سے، وما یعبدون، وہ عبادت کرتے ہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے، کس کی عبادت کرتے ہیں؟ فآبوا الی الکہف، تو پناہ لے لو غار کی طرف. فآبوا، تو پناہ لے لو، الی الکہف، غار کی طرف. ینشر لکم ربکم من رحمتہ، پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب، من رحمت ہی، اپنی رحمت کو، وَيُهَيِّئْ، اور وہ تمہارے لیے مہیا کر دے گا، لکم، تمہارے لیے، من امرکم، تمہارے کام میں، مرفقا، آسانی، اور وہ تمہارے کام میں آسانی پیدا فرما دے گا. اور ساتھیوں، جب تم ان لوگوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لو، اور ان سے بھی جن کی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے، اب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروٹیکشن بھی دی جا رہی ہے، حوصلہ بھی دیا جا رہا ہے، ہمت بھی دی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جب آپ لوگ ان سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہو، اور اللہ، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، تو چلو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس غار میں پناہ لے لیجئے. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ، آپ کو چاہیے کہ آپ اس غار میں پناہ لے لیجئے، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنے دامن رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا کرے گا. یعنی جب تم دین حق اختیار کر چکے ہو اور تمہارے شہر کے لوگ تمہارے مخالف ہو گئے ہیں، تو اب اس دین کے مطابق عیادت کرنے کی یہی صورت ہے کہ شہر سے باہر پہاڑ پر جو غار ہے اس میں جا کر بیٹھ جاؤ تاکہ کسی کو تمہارے بارے میں خبر نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی، ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اب آپ لوگ یہاں سے نکلیے اور نکلنے کے بعد غار کی طرف چلے جائیے. جب آپ غار میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ، اور آپ دیکھیں گے سورج کو جب وہ طلوع ہوتا ہے، تزاور، ایک جانب چلا جاتا ہے، عن كهفِهِمْ، کے غار سے، ذات الیمینی، دوسری طرف، دائیں طرف، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ، اور غروب ہوتا ہے، کترا کے نکل جاتا ہے ان کے بائیں جانب سے، ذات الشمال وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، اور یہ وسیع جگہ میں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. مَن يَهْدِ اللَّهُ، اللہ جس کو چاہے ہدایت عطا فرمائے. مَن يَهْدِ اللَّهُ، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے. فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور پھر وہی ہدایت پاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے، صرف وہی ہدایت پا سکتا ہے. اور پھر آگے گمراہی کی بات ہو رہی ہے. وَمَن يُضْلِلْ، اور وہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ، تو پھر ہرگز نہیں تم پاؤ گے، لہو، اس کے لیے، ولیًّا، کوئی دوست، مرشدہ،
نہ کوئی رہنمائی کرنے والا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اس کے لیے آپ کوئی بھی دوست یا اس کے لیے رہنما نہیں پا سکتے۔ اور وہ غار کی اب جب بات کی جا رہی ہے، غار کیسا تھا؟ اب وتر الشمس، جب آپ سورج کو دیکھتے ہیں، اذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرصهم ذات الشمال وهم في فجوة منه۔ اب ہم غار کی بات کرتے ہیں، اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو وہ اس کے غار کے دائیں طرف سے ہٹ کر نکل رہا تھا، اور جب غروب ہوتا تو اس سے بائیں طرف کترا کے چلا جاتا، اور وہ اس غار کے ایک کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے۔ وہ حصہ جو کہ سیف تھا، جو کہ بالکل صاف ستھرا تھا، اس حصے میں وہ سوئے ہوئے تھے۔ اور یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا تمہیں ہرگز کوئی مددگار، کوئی ہیلپر نہیں مل سکتا جو اسے راستے پر لائے۔ اب اس غار کا کچھ جو ہے اس کا بتایا گیا ہے کہ وہ غار کس طرح سے تھا، اس کا محلے کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ اس میں دھوپ نہیں آتی تھی، دھوپ سے باڈیز کے خراب ہونے کا خدشہ تھا۔ طلوع آفتاب کے وقت سورج اس طرح دائیں طرف سے ہٹ کر نکل جاتا، اور غروب کے وقت بائیں طرف سے ہٹ کر نکل جاتا۔ اس طرح کے لوگ دھوپ کی تپش سے محفوظ رہے، اور اس سے ان کی باڈیز اور کپڑے بھی خراب نہیں ہوئے، اور دھوپ کے قریب سے گزرنے کی وجہ سے وہ جو گرمی کے فوائد وغیرہ تھے وہ بھی ان کو حاصل ہوتے رہے۔ یعنی ان لوگوں کو اس غار میں پناہ لینا، اتنے لمبے عرصے تک سوتے رہنا، دھوپ سے محفوظ رہنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی نشانی ہے۔ اور اس کے بارے میں کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جو ڈائریکٹ دھوپ پڑتی ہے نا، اس کی جو ریز ہوتی ہیں، سن ریز جب ڈائریکٹ انسانی جسم پہ پڑتی ہے تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، سن برن بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ جب ہم زندہ ہے نا، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس طرح سے سورج سے محفوظ رہنا ہے، اور اس کے لیے ہم گھر بناتے ہیں، چھتوں میں رہتے ہیں، چھتوں کے نیچے رہتے ہیں، مینس کا خود کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، گرمی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے۔ تو لیکن اب جو سوئے ہوئے ہیں ان کو نہیں پتا کہ کس طرح سے انہوں نے محفوظ رہنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کس طرح سے فرما رہا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کے بعد بھی سائے جو ہیں جیسے بھی وہ گھوم گھما کے جاتے ہیں تو ان کی باڈیز پہ پڑنے کا خدشہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ سائے گھومتے ہوئے ان کے پاس سے کترا کے نکل جاتے ہیں، اور جب سورج غروب ہوتا ہے اس کے بعد بھی سائے گھوم کے ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں، لیکن ان کی ڈائریکٹ باڈیز پہ وہ ریز نہیں پڑتی، سورج کی ریز ڈائریکٹ ان کی باڈیز پہ نہیں پڑتی، بلکہ جو جتنا فائدہ ان کو پہنچنا ہے اتنا فائدہ ان کو پہنچ رہا ہے، اس کے علاوہ جو اس کی نقصان دہ ریز ہیں وہ ان کی باڈیز کو ٹچ نہیں کر رہی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے لمبے عرصے کے لیے ان کو غار میں محفوظ رکھا، اور وہ لمبے عرصے تک غار میں سوتے رہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور آپ خیال کریں گے ایقاظاً ان کا بیدار ہونا، وہم حالانکہ وہ رقودن سوئے ہوئے ہیں، اور آپ خیال کریں گے کہ وہ جاگے ہوئے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم کروٹ بھی دلواتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ آپ خیال کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ تو سوئے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ سوئے ہوئے کے ساتھ ہم ان کو کروٹ بھی دلوا رہے ہیں نا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، وَتَحْسَبُهُمْ، اور آپ خیال کرتے ہیں، آپ گمان کرتے ہیں، ایقاظاً کہ وہ لوگ جاگے ہوئے ہیں یا وہ بیدار ہیں، رکودن حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم کروٹ دلواتے ہیں ان کی کروٹیں، وہ کروٹوں کے بل کبھی ایک کروٹ لے لیتے ہیں، پھر دوسری کروٹ لے لیتے ہیں، ایک ہی کروٹ پر لیٹے لیٹے تاکہ ان کی باڈیز کو کچھ نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ بھی دلوا رہے ہیں۔ ذات الیمینی، دائیں طرف، کروٹ وہ کہاں لے رہے ہیں؟ وہ نقلبہم، وہ کروٹیں لیتے ہیں ذات الیمینی، دائیں طرف، وہ ذات الشمالی، اور بائیں طرف بھی وہ کروٹیں لے رہے ہیں، وقلبہم، اور ان کا کتا، باسطن، پھیلائے ہوئے ہے، اور جو ان کا ایک کتا ہے وہ پھیلائے ہوئے ہے، ذراعیہ، اپنے بازو، بالوسیلی، دہلیز پر، لب اطلعتا، اگر آپ جھانک کر دیکھیں، علیہم، انہیں، لبلیتا، ضرور الٹے پاؤں پھر جائیں گے، منہم، ان سے، فرارن، بھاگتے ہوئے، ولا ملئتا، اور ضرور بھر دیا جائے گا آپ کو، منہ، اس سے، رعبا، اس کے دہشت سے، اس کے خوف سے، آپ کو خوف محسوس ہوگا، آپ کو ڈر محسوس ہوگا، دہشت محسوس ہوگی، کس لیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے وہاں پہ رکھا ہوا ہے کہ وہ، آپ جب ان کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک طرح سے محسوس ہوگا کہ یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، ابھی اٹھ جائیں گے، ان کے خوف اور دہشت کی وجہ سے آپ وہاں پہ ٹھہرنا پسند نہیں کریں گے، وہاں سے نکل جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں چاہتی کہ ابھی جب تک وہ لوگ کچھ عرصے کے لیے سو رہے ہیں
कोई भी उनके पास जाए और उनको डिस्टर्ब करे। तुम इन्हें देखकर ये समझते हो कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो तो सोए हुए थे, और हम उनको दाएं और बाएं करवटें दिलवाते रहते थे, और उनका कुत्ता दहलीज पर अपने दोनों हाथ फैलाए हुए बैठा था, और उस वक्त अगर तुम इन्हें झांक कर देख लेते तो इनसे पीठ पे फेर कर भाग खड़े होते और तुम्हारे अंदर इसकी दहशत समा जाती। यानी सोने वाले पर नींद की जो अलामतें देखने वालों को नजर आती हैं वो इनमें से नजर नहीं आती थी। ऐसे मालूम होता था जैसे कि वो लेटे हुए हैं और वो जाग रहे हैं। अब अल्लाह ताला की निशानी देखिए। पिछली आयत में हमने क्या डिस्कस किया है? ये हमने डिस्कस किया कि वो इतनी गहरी नींद में थे कि उन पे बहुत ज्यादा गहरी नींद आ गई थी। आजानी फिल किसनी नाददा, कि उनके कानों पे अल्लाह ताला ने वो एक थपकी डाल दी थी कि गहरी नींद पे थे, उनको बाहर की कोई आहट सुनाई नहीं दे रही थी। अब इस आयत में क्या कहा जा रहा है कि वो इस तरह से आप गुमान करते हैं कि वो सोए हुए हैं, लेकिन वो इस तरह से सोए हुए थे लाइक वो लेटे हुए हैं, और अगर कोई बाहर से झांक कर देखता उनको ये महसूस होता कि वो सोए नहीं बल्कि वो लेटे हुए हैं, और किसी टाइम पे वो उठ के बैठ जाएंगे, और वो उनके उठ के बैठने की वजह से या उनके डर की वजह से दहशत से भाग खड़े होते। अल्लाह अकबर। और ये अल्लाह ताला की कुदरत कामिला है। अल्लाह ताला ने इतनी गहरी नींद की कि आसानी कि उनके कानों पे अल्लाह ताला ने थपकी डाल के सुला दिया कि बैरूनी कोई भी आवाजें खलल ना डालें, और वो गहरी नींद सोते रहें। लेकिन मालूम क्या होता है जैसे कि वो लेटे हुए हैं और वो जाग रहे हैं, वो सोए हुए नहीं हैं, ताकि देखने वाले को मालूम हो कि वो वाकई जाग रहे हैं और वो आगे गुगार में जाने की कोशिश ना करे। तो ये क्या है? अल्लाह ताला की निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला को एक मानते हैं, जो अल्लाह ताला के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं, जो किसी के आगे सर नहीं झुकाते। वो कहते हैं कि हमने एक अल्लाह के आगे सर झुकाना है। अगर हमें कोई कहेगा कि आप इस चीज के लिए, आप दुनिया के लिए, बाकी सब एक ही चीज पे डटे हुए हैं, अगर दुनिया की तरफ डटे हुए हैं, वो शिर्क कर रहे हैं, आप भी शिर्क कीजिए, तो हम शिर्क नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि हम एक इलाह को मानते हैं और हम एक तौहीद, हम तौहीद का दावा करने वाले हैं। तो जब जो तौहीद का दावा करते हैं तो उसके लिए फिर अल्लाह ताला हम लोगों को पाबंद कर देती हैं कि हम बैठें और बैठ के उनकी कहानियां सुने, बैठें और कुरान खोलें, सूरह कहफ पढ़ें, और फिर हम उन लोगों को डिस्कस करें जो कि इतनी अजमत वाले थे, जो कि अस्हाबे कहफ थे। वकज़ालिका बअसनाहुम, और इसी तरह से बासनाहुम, उठाया हमने इन्हें, लियतसाअलू, ताकि वे एक दूसरे से सवाल करें, बैनहुम, आपस में। फिर हमने उनको उठाया ताकि वो लोग आपस में क्वेश्चनिंग करें, एक दूसरे से वो सवालात करें। अब देखें कि उनके दरमियान में क्या बातें हो रही हैं। कौन कहा, काइलुन, एक कहने वाले ने। अब जब सवालात कर रहे हैं, बैठ के बातें कर रहे हैं, किसी के अकॉर्डिंग वो 7 लोग थे, उलमा कराम के अकॉर्डिंग, किसी के अकॉर्डिंग वो 5 थे, और बहुत सारे मुफस्सरीन के अकॉर्डिंग वो 9 थे, वल्लाहु आलम। लेकिन ज्यादा जो कहा जाता है वो 7 स्लीपर, 7 के बारे में कहा जाता है कि वो 7 लोग थे। अब जब सब लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, तो बातें करने वालों के दरमियान में एक ने कहा, कौन कायलुन, कहने लगा कहने वालों में से, मिनहुम, उनमें से, कम लबिस्तुम, कितनी देर तक तुम सोते रहो। कालू, उन्होंने कहा, लबिसना, हम रहे हैं, यौमन, एक दिन, और बाज़ यौम, या फिर दिन का कुछ हिस्सा। कालू, इन्होंने कहा, रब्बुकुम, तुम्हारा रब, आलमु, ज्यादा जानता है, बिमा लबिस्तुम, जो कि तुम रहे हो। फबासू, चनाचे भेजे अपने में से, अहदकुम, किसी एक को, बिवाराकिकुम, अपनी चांदी देकर, हाजिही, इलल मदीनती, इस शहर में चांदी दे के भेज दीजिए, ताकि कुछ खाने के लिए लाया जा सके। फल यंजुर, फिर चाहिए कि वो देखें, अयुहा, कहाँ है, अस्का, ज्यादा साफ सुथरा, तो आमन, खाना, फिर ये भी देख लें कि कहाँ सबसे अच्छा खाना मिल रहा है। फल यअतिकुम, फिर चाहिए कि वो लाएं, बिरिज़्क़िन, तुम्हारे पास खाने को मिलूं इससे, वल यतलत्तफ, और चाहिए कि नरमी और बारीक बीनी के साथ बात करें, फिर चाहिए कि नरमी के साथ बात करें। इस वर्ड को भी हम डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह।
آپ نے کھانا لینے کے لیے جانا ہے، اب ان میں سے جب بات چیت ان کی چل رہی ہے آپس میں، تو کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کھانا لینے کے لیے جائیں گے وَلْيَتَلَطَّفْ، تو آپ کو چاہیے کہ نرمی کے ساتھ بات کیجیے گا، وَلَا يُشْعِرَنَّ، اور ہرگز معلوم نہ ہونے دے، بِكُمْ تمہارے متعلق، أَحَدًا کسی ایک کو بھی تمہارے متعلق کسی بھی چیز کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ اور جیسے ہم نے انہیں سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، قال قائل، ایک کہنے والے نے کہا کہ جیسے وہ لوگ بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد اب جب سب نے آپس میں بات چیت کرنی اسٹارٹ کی تو ان میں سے ایک بولا کہ یار ہم کتنی دیر تک سوتے رہے، آپس میں جیسے بات چیت ہوتی ہے انہوں نے بات کی کہ ہم لوگ کتنی دیر تک، کتنے ٹائم کے لیے ہم لوگ سوتے رہے، مجھے لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ٹائم کے لیے ہم لوگ سوتے رہے۔ تو کچھ نے کہا کہ ہم ایک بولا کہ ہم ایک دن یا ایک سے کچھ زیادہ دن سوتے رہے ہوں گے، دوسرے نے کہا کہ تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے ہو۔ اب ان کو بھوک سانے لگی، اب انہوں نے کہا کہ اب اپنے پاس میں سے کسی کو چاندی کا سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو اور وہ جا کر دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں زیادہ صاف ستھرا کھانا مل سکتا ہے، اچھا کھانا مل سکتا ہے، پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانے کو چیزیں لے آئے، اور چاہیے کہ ہوشیاری سے کام کرے اور نرمی سے بات لے اور کسی کو خبر نہ ہونے دے کہ آپ کون ہیں۔ اب دیکھیں، ایک وہ اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح سے کریں گے تاکہ کسی کو ہمارے بارے میں معلوم نہ ہو، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ کہاں کہاں پہ بیٹھ کے ان کی باتیں سنی جائیں گی، ان کی باتیں کی جائیں گی، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو عزت سے نوازنے والا ہے۔ پاکیزہ کھانے سے مراد بظاہر حلال کھانا ہے۔ ان حضرات کو فکر یہ بھی تھی کہ بت پرستوں کے شہر میں حلال کھانا ملنا آسان نہیں ہے، اس لیے جانے والے کو یہ تاکید کی کہ وہ ایسی جگہ سے کھانا لائے جہاں حلال کھانا میسر ہو۔ چونکہ ان کے خیال میں ابھی تک اسی بت پرست بادشاہ کی حکومت تھی، اس لیے انہیں دوسری فکر یہ بھی تھی کہ کہیں کسی کو ان کے غار میں چھپنے کا پتہ نہ چل جائے، اس لیے جانے والے کو دوسری ترکیب یہ کی کہ ہوشیاری سے جا کر کھانا لائے۔ اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے ول یتلطف، اس کو تھوڑا بڑا کر کے لکھا گیا ہے، اور یہاں پہ قرآن کریم کا نصف بھی ہو رہا ہے، مینس کے آدھا قرآن پاک یہاں تک ہو رہا ہے، قرآن پاک کی اگر پارٹیشن کی جائے تو آدھا قرآن پاک یہاں پہ ہو رہا ہے۔ اب اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف جو تھے ان کو بھی اس چیز کا علم تھا کہ اگر ہم بات کریں گے، نرمی سے بات کریں گے تو وہ سختی سے بات کرنے کی بجائے وہ زیادہ اثر رکھے گی۔ تو جب نرمی سے بات کی جاتی ہے کسی بھی بات کو منوانے کے لیے، اسپیشلی حق بات منوانے کے لیے، جب آپ نرمی سے بات کرتے ہیں، اچھے اخلاق کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو آپ کی بات زیادہ سننے والے ہوتے ہیں، آپ کی بات کو زیادہ اچھے سے لیا جاتا ہے۔ ایون بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہماری بات ہر جگہ سنی جاتی ہے، صرف ہمارے اپنے گھر میں بات نہیں سنی جاتی، اگر ہم ان سے کہتے ہیں نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، اچھے کام کیجیے، ہمارے گھر والے ہماری بات نہیں سنتے، اور لیکن اس کے لیے کیا ہے، نرمی سے بات کیجیے، جتنی نرمی سے بات کریں گے، جتنی اچھے طریقے سے بات کریں گے، اور اتنا زیادہ آپ کو اثر ہوگا۔ اگر آپ سختی سے کہیں گے یہ ایسے کیجیے، یہ ایسے کیجیے، اور پھر کوئی، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی آپ کی بات کو مانے گا۔ نرمی جتنی آپ اختیار کریں گے، اور دین ہے ہی نرمی کا، ٹھیک ہے، دین میں نرمی کا کہا گیا ہے کہ آپ پولائٹ طریقے سے بات کیجیے، نرمی سے بات کیجیے، آپ اپریشیٹ کیجیے، آپ سختی نہ کیجیے۔ آپ کسی کو ایک دم سے کہہ دیں گے کہ ہاں اگر آپ دین کی طرف آ رہے ہیں، یا آپ کو دین کی طرف اگر بلایا جا رہا ہے، آپ ان سے کہیں گے کہ ہر چیز کو ایک دم چھوڑ چھاڑ کے آپ دین کی طرف آ جائیے، آپ یہ کرنا سٹارٹ کیجیے، آپ اس پہ ریسٹرکشن جب لگانا سٹارٹ کر دیں گے، کوئی بھی سختی سے ماننے والا نہیں ہے۔ سب سے پہلے نرمی اختیار کیجیے، اللہ سے محبت سکھائیے، اللہ سے محبت کرنے، خود بھی آپ سب کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ سے محبت کرنا سکھائیے۔ جب نرمی سے بات کریں گے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے لوگوں کو قرآن سے محبت ہوتی ہے، کس طرح لوگوں کو ان تمام چیزوں سے محبت ہوتی ہے جو اللہ کے ساتھ جوڑنے والی ہیں۔ قرآن ہے، نماز ہے، تہجد ہے، نفلی عبادات ہیں، جو جو چیزیں اللہ سے جوڑنے والی ہیں، پہلے فرائض کی طرف آئیں گے، پھر آہستہ آہستہ نوافل کی طرف بھی چلے جائیں گے، وہ تہجد کی طرف بھی چلے جائیں گے، لیکن اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ، پھر آپ کو چاہیے نرمی سے بات کریں۔ اور اسی طرح سے ہم لوگوں نے کیا کیا تھا، کہا کہ آپ نرمی سے بات کیجیے گا، اور اس سے ہو سکتا ہے کہ جب آپ نرمی سے پولائٹ وے میں بات کریں تو کھانا بھی اچھا مل جائے، پاکیزہ کھانا بھی مل جائے، اور ہمارے لیے کسی کو معلوم بھی نہ ہو کہ ہم لوگ کون ہیں، کہاں ہیں، اور کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں، اور اس طرح سے ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتکم ولن تفلحوا اذا ابدا۔
کیونکہ اگر ان کے شہر کے لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی تو یہ تمہیں پتھراؤ کر کے ہلاک کر ڈالیں گے یا تمہیں اپنے دین میں واپس آنے کے لیے مجبور کریں گے، اور ایسا ہوا تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے نرمی کیوں اختیار کرنی ہے، نرمی سے بات کیوں کرنی ہے، اور چھپ کے کیوں جانا ہے۔ اگر ان لوگوں کو آپ کی خبر ہو گئی، اب ان کو لگ رہا تھا کہ وہی بادشاہ کی حکومت ہے، وہی سارا کچھ وہاں پہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ان کو معلوم ہو گیا تو وہ دوبارہ آپ کو اسی دین کی طرف آنے کے لیے کہیں گے کہ آپ اسی دین کی طرف آ جائیے، اور وہ آپ پر سختی کریں گے، پتھراؤ کریں گے، اور آپ کو دین پہ واپس آنے کے لیے مجبور کریں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یوں ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی۔ اب دیکھیں، کچھ یہ ہوتا ہے، کچھ ہم لوگ پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی بہترین پلاننگز ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ ہائے پتہ نہیں کیا ہے، کہ ہمیں چھپنا چاہیے، ہمیں اس طرح سے کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں وہ لوگ اصحاب کہف بظاہر چھپ رہے تھے کہ کسی کو ہمارے اباؤٹ پتہ نہ چلے، کسی کو پتہ نہ چلے ہم لوگ چھپے ہوئے ہیں۔ اب اللہ چاہتا تھا کہ اگر انہوں نے سختیاں برداشت کی ہیں، وہ چھپ کے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، ہر طرح سے حفاظت کی، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں تک، ہم تک، ان اصحاب کہف کی کیا وہ کس ٹائم کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے تک، امت محمدیہ تک ان کی سٹوری کو پہنچا دیا۔ اور کیا کہا جا رہا ہے آیت نمبر 21 میں، وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یوں ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی تاکہ وہ یقین سے جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، نیز یہ کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا بنوا علیہم بنیانا، پھر وہ وقت بھی آیا جب لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو۔ ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے، اور آخرکار جن لوگوں کو ان کے معاملات پر غلبہ حاصل تھا انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے اوپر ایک مسجد ضرور بنائیں گے۔ اب جب وہ صاحب جن کا نام بعض روایتوں میں تملیخہ یا تملیحہ بیان کیا جاتا ہے، کچھ کے اکارڈنگ وہ تملیخہ تھا ان کا نیم یا تملیحہ تھا، واللہ اعلم، کھانا لینے کے لیے شہر پہنچے، وہ ایک صاحب جو ایک نوجوان کو انہوں نے بھیجا تھا شہر میں کھانا لینے کے لیے، تو جب وہ کھانا لینے کے لیے شہر پہنچے اور دکاندار کو وہ سکہ پیش کیا جو 300 سال پرانا تھا اور اس پر پرانے بادشاہ کی علامتیں تھیں، ہو سکتا ہے اس کے اوپر پکچرز وغیرہ ہوں یا ہو سکتا ہے کچھ اور چیزیں یا علامتیں وغیرہ ہوں، کچھ نشانیاں ہوں، واللہ عالم، ٹھیک ہے۔ جب اس نے وہ سکہ پیش کیا تو اس کے اوپر وہ پرانے بادشاہ کی علامتیں تھیں، تو دکاندار بڑا حیران ہوا اور ان کو لے کر اس وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچا۔ اب اس وقت کا جو بادشاہ تھا جس ٹائم وہ بیدار ہوئے وہ بہت نیک بادشاہ تھا، اس نے یہ قصہ بھی سن رکھا تھا کہ کچھ نوجوان دقیانوس جو بادشاہ کا نہیں بتایا جاتا، جو پہلے والا بادشاہ تھا، اس کے ظلم سے تنگ آ کر کہیں غائب ہو گئے تھے۔ اس نے معاملے کی مزید تحقیق کی تو اس کو پتا چل گیا کہ یہ وہی نوجوان ہے۔ اس پر بادشاہ نے اس کا خوب اکرام کیا، لیکن جب یہ حضرات دوبارہ اسی غار میں چلے گئے اور وہیں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دے دی۔ ان اصحاب کہف کا اتنی لمبی مدت تک کے لیے سوتے رہنا پھر زندہ جاگ اٹھنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی واضح دلیل تھی، اور اس واقعے کو دیکھ کر ہر شخص بآسانی اس نتیجے تک پہنچ سکتا تھا کہ جو ذات اتنے عرصے تک سونے کے بعد ان نوجوانوں کو زندہ اٹھا سکتی ہے، یقیناً وہ اس بات پر بھی قادر ہے یہ تمام انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیں۔ بعض روایات میں ہے کہ اس وقت کا بادشاہ تو قیامت اور آخرت پر ایمان رکھتا تھا، لیکن کچھ لوگ آخرت کے بارے میں شبہات کا اظہار کر رہے تھے، اور بادشاہ نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی ایسا واقعہ دکھا دے جس سے آخرت پر ان کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان نوجوانوں کو جگا کر اپنی قدرت کا یہ کرشمہ دکھا دیا۔ جیسا کہ پیچھے بھی عرض کیا ہے کہ یہ حضرات جاگنے کے بعد جلدی اسی غار میں دوبارہ وفات پا گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ کرشمہ سامنے آیا کہ جن نوجوانوں کو کبھی اس شہر میں اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، اپنی جان چھپانے کے لیے وہ ادھر ادھر گھومتے پھر رہے تھے، اب اسی شہر میں ان کی ایسی عزت ہوئی کہ
لوگ ان کی یادگار میں کوئی عمارت بنانے کی فکر میں پڑ گئے. لوگوں کو لگا کہ ضرور یہ اتنے اچھے نوجوان تھے کہ انہوں نے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے، اتنے عرصے کے بعد بھی لوگ دوبارہ آئے ہیں. تو اب سب لوگ کہنے لگے کہ ہمیں ان کی یادگار میں کوئی عمارت بنانے کی فکر پڑ گئی. اور آخر کار جن لوگوں کو اقتدار حاصل تھا انہوں نے یہ طے کیا کہ جس غار میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اس پر ایک مسجد بنا دیں. واضح رہے کہ امان کے پاس جو غار دریافت ہوا ہے اس میں کھدائی کرنے سے غار کے اوپر بنی ہوئی ایک مسجد بھی برآمد ہوئی ہے. یہاں یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ ان کی وفات کی جگہ پر مسجد بنانے کی یہ تجویز اس زمانے کے اصحاب اقتدار نے دی تھی اور قرآن کریم نے اس تجویز کی تائید نہیں فرمائی. لہٰذا اس آیت سے مقبرے بنانے یا قبروں کو عبادت گاہ میں تبدیل کرنے کا کوئی جواز نہیں نکلتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث میں اس عمل سے منع بھی فرمایا. روایات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب ان حضرات کی یادگار تعمیر کرنے کی تجویز آئی تو لوگوں نے یہ بھی سوچا کہ ان کے صحیح نام اور ان کا نسب اور مذہب وغیرہ بھی یادگار میں لکھا جائے گا. لیکن چونکہ کسی کو ان کے پورے حالات معلوم نہیں تھے اس لیے پھر لوگوں نے کہا کہ ان کے ٹھیک حالات تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہم ان کے نسب وغیرہ کی تحقیق میں پڑے بغیر ہی ان کے لیے ایک یادگار بنا دیں. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 آدمی تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. اب ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی. کچھ کے اکارڈنگ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، اور کچھ کہیں گے کہ نہیں وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے کہ یہ سب عتکل کے تیر چلانے کی باتیں ہیں، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ یہ صرف باتیں ہیں آگے پیچھے کی، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. اور کہہ دیجئے میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے، تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی کو ان کی پورے واقعے کا علم نہیں ہے. لہٰذا ان کے بارے میں سرسری گفتگو سے آگے بڑھ کر کوئی بھی بحث نہ کیجیے اور ان کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ بھی زیادہ نہ کیجیے. اس آیت نے یہ ہمیں لیسن دیا ہے کہ جس معاملے پر انسان کا کوئی عملی مسئلہ نہ موقوف ہو اس کے بارے میں خواہ کی بحث نہیں کرنی. اصحاب کہف کے واقعے میں اصل سبق لینے کی بات یہ ہے کہ کس طرح کے حالات میں اللہ تعالیٰ کی بات انہوں نے مانگی، حق پر ثابت قدم رہنے کا مظاہرہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی مدد فرمائی. رہا یہ کہ ان کی صحیح تعداد کیا تھی، یہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس پر بحث کی جائے. لہٰذا اس میں الجھنے کی بجائے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اگر کوئی اس معاملے میں بحث کرنا بھی چاہے تو اس کو ٹال دیجیے اور اپنا وقت ضائع نہ کیجیے. اور یہاں پہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان کی کیا تعداد تھی اس چیز کو یہاں پہ چھوڑ دیجیے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.